السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب اوعد السبیل۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف جنہوں نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ دوستو، آج میں جو موضوع لے کر آیا ہوں وہ ہے موت ایک اٹل حقیقت۔ دوستو، موت ایک ایسی چیز ہے جس سے کسی انسان کو چھٹکارا نہیں ہے، اور یہ وہ قانون الہی ہے جس سے نہ انبیاء اور رسولوں کو چھٹکارا تھا، نہ ہم میں سے کسی انسان کو چھٹکارا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن مقدس میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان چاہے کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، کتنے ہائی پروفائل کے انسان کیوں نہ ہو جائے، اس کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ اور جب اس کو موت آئے گی، نہ تو وہ اپنے آپ کو خود بچا سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے ورثہ اس کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن مقدس میں دوسری جگہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، اور نہ ہی ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ کی بخشی کہ آپ فوت ہو گئے تو آپ کے بعد یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے، ہرگز نہیں، بلکہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا اور نہ آپ خود ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے، بلکہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ موت سے نہ تو انبیاء اور رسولوں کو چھٹکارا تھا، نہ ہم میں سے کسی انسان کو چھٹکارا ہے۔ ایک حدیث ہے، بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، فرماتے ہیں ارسل ملک الموت الى موسیٰ علیہ السلام فلما جاءه سکا رجع الى ربی فقال ارسلتنی الى عبد لا يريد الموت قال ارجع الیہ فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطى يده بكل شعرة سنة قال ثم ماذا قال ثم الموت قال فلان۔ کہ ملک الموت کو جب موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مار دیا، اور مسلم نے روایت کیا کہ اس کا ایک آنکھ بھی پھوڑ ڈالا۔ تو اپنے رب کی طرف واپس گیا اور کہا کہ آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجے جس کو موت بالکل پسند ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس کے بینائی لوٹائی اور کہا واپس جاؤ اور کہو کہ اپنا ہاتھ ایک بیل کے پیٹھ کے اوپر رکھے، اور پھر اس کے ہاتھ میں جتنے بال آئے اس میں ہر ایک بال کے بدلے ایک سال مزید ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا اس کے بعد موت ہے، تو کہا پھر موت مجھے ابھی منظور ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کی عمر چاہے کتنی لمبی کیوں نہ ہو جائے، اس کو ایک دن مرنا ہی ہے، موت اس کو آ کر رہے گی۔ آپ نبیوں کی زندگیوں کو پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا اللہ رب العالمین حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال کا عمر عطا کیے تھے، لیکن 950 سال گزارنے کے بعد اس کو اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے رب کی طرف جانا پڑا۔ لہذا موت سے نہ انبیاءوں کو چھٹکارا تھا، نہ ہم میں سے کسی انسان کو چھٹکارا ہے، بلکہ ایک نہ ایک دن ہمیں موت آنا ہی آنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر انسان کے لیے ایک وقت مقرر کر کے رکھا ہے۔ اپنے قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب انسان کا وقت مقرر آ جائے گا تو پھر اس کو ایک منٹ کی بھی ادھر ادھر کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ ہر انسان کا ٹائم فکس ہے، کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیونکہ اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ وہ کہاں مرے گا، کب مرے گا، یہ کسی کو نہیں پتہ، یہ علم صرف اللہ کے ذات کو پتہ ہے۔ ہم میں سے کسی بھی انسان کو یہ نہیں پتہ کہ ہم کہاں مریں گے، کب مریں گے، کس حال میں مریں گے، اور جب مریں گے تو پھر ہمیں ایک منٹ کی بھی ادھر ادھر کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ لیکن ہمارا صورت یہ حال ہے کہ ہم موت سے بالکل غافل ہیں، ہمیں نماز روزہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم دنیا کے کام کاج میں مشغول ہو چکے ہیں۔ ہم میں سے بعض یہ سوچتے ہیں کہ ہم ابھی پردیس میں ہیں، ہم ابھی جوانی میں ہیں، بڑھاپے میں دیکھا جائے گا، یا گھر جانے کے بعد جب سیٹل ہو جائیں گے تو برابر سے نماز پڑھیں گے۔ یہ ہم غلط سوچتے ہیں دوستو۔ کیا پتہ ہم ابھی پردیس میں ہیں، ہمیں گھر نصیب نہ ہو، ہم گھر کا منہ دیکھ نہ پائیں اور موت اس سے پہلے آ جائے۔
یا ہم سوچتے ہیں کہ جوانی میں ہے ابھی بڑھاپے میں دیکھا جائے گا، کیا پتہ ہماری موت جوانی میں ہو جائے۔ کتنے ایسے کیسز ہیں جن کی موت پردیس میں ہوئی، جن کی موت جوانی میں ہوئی، دیکھیں نا آپ لوگ، کتنے سارے ایسے کیسز ہیں۔ لہذا اللہ نے جو زندگی ہمیں دی ہے، ابھی جو وقت ہے ہم اس کو غنیمت جانیں، اور ابھی ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اپنے گناہوں سے باز آ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم گناہوں میں مبتلا رہیں اور موت ہم تک پہنچ جائے، پھر ہمیں توبہ کرنے کا وقت نہ ملے اور ہمارا شمار جہنمیوں میں سے ہو جائے۔ اس دنیا میں کیسے رہنا ہے، کس طرح گزارنا ہے زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے الفاظ میں فرما رہے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل اذا امسیت فلا تنتظر المساء اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ دنیا میں تم ایسے رہو گویا کہ تم ایک اجنبی ہو یا پھر ایک راستے کے مسافر۔ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار مت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک اجنبی کی طرح رہو، جس کو دنیا کی ساز و سامان سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ صرف آخرت کی تیاری کرتا ہے، اور جب تم شام کو پہنچ جاؤ تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب تم صبح پالو تو شام کا انتظار مت کرو۔ لیکن ہم میں سے انسان یہ سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی ہم جوانی ہیں، ابھی بہت 60 سال کی عمر باقی ہے، آئے گا 30-40 سال کے بعد دیکھا جائے۔ یہ ہماری اور آپ کی غلط سوچ ہے دوستو۔ اس سوچ کو اپنے دل سے نکال پھینکیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کسی کو یہ علم نہیں دیا ہے کہ وہ کب مرے گا اور کہاں مرے گا۔ لہذا ہمیں ابھی اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور جو بھی ہم گناہ کیے ہیں اللہ سے ان کی توبہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ابھی آپ یہاں پہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں، اللہ سے عہد کیجئے، اپنے آپ میں عہد کیجئے کہ انشاءاللہ العظیم آج کے بعد سے گناہ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اور جتنا دن زندہ رہیں گے انشاءاللہ راہ راست پر چلیں گے۔ اللہ رب العالمین سے توبہ کیجئے۔ آئیے سب مل کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین، اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ یا اللہ ہماری جب موت ہو تو اسلام پر ہو اور زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام علیکم